السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. 5 سے 10 منٹ کے مختصر سے درس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم پیغام جو اس امت کو دیا گیا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. ایک عظیم پیغام ہے ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے اور ایک خاص قسم کی بشارت ہے اللہ رب العالمین کی ان لوگوں کے لیے. سورۃ المؤمنون ہے، شروع کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے مومن. مومن تو تمام مسلمان ہیں، لیکن ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص قسم کی مراد ہے مومنین سے. اور وہ مومن ہیں کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. ان کی اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں 5 صفتیں ذکر کری ہیں اور ان کا پھر آخر میں رزلٹ بتایا ہے، نتیجہ بتایا ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ ان کا انعام یہ بنتا ہے کہ جو ان 5 چیزوں کو اپنا لے گا تو اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. جنت الفردوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے سوال کرنا ہو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اوپر تلے، اور ہر ایک درجے کے مابین اتنا فاصلہ ہے کہ جیسے ہم دنیا پہ زمین سے آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ان میں سب سے اونچا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس ہے. اور یہ جنت کا بیچ کا حصہ ہے اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے تو جنت کا سوال نہیں صرف، بلکہ جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین ذو فضل عظیم ہے. اور یہ درجہ پانے والے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، ان کو فلاح مل گئی. کون ہیں یہ مومن لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کرتے ہیں. خشوع کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے اس کے 2 معنی ذکر کرے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرنا، بے جا حرکت نماز میں نہیں کرنا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں جو بھی آپ کہیں اور پڑھیں بولیں وہ سب آپ سمجھ کر کے بولیں. آپ نے جب اللہ اکبر بولا تو آپ کو پتہ ہو کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. آپ نے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، آپ کو معلوم ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا کلام پڑھ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے نماز پوری کی پوری آخر تک جو بھی کچھ ہم اس میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عوام کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ حقیقت میں جانے انجانے میں لوگوں سے دشمناگی کر رہے ہیں. وہ آپ کو جنت الفردوس کے درجے تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ جنت الفردوس کے پہنچنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور خشوع کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اور نماز کا کافی بڑا حصہ ہم اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر قرآن کا ہمیں معنی نہیں پتہ ہوگا تو ہم قرآن کو سمجھ کر کے کیسے پڑھیں گے، اس میں خشوع کیسے پیدا کریں گے اور جنت الفردوس کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہ ناممکن چیز ہے. اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ اپنے گھروں کے اندر رکھے اور اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے. اس میں جو چیز مشکل محسوس ہو، سمجھ میں نہ آئے، وہ علماء سے اس کی تفصیل پوچھ لے، تفسیر پوچھ لے. دوسری صفت اللہ رب العالمین نے فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ، یہ مومن لوگ جن کو جنت الفردوس ملنی ہے، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے لغو بات سے اعراض کرتے ہیں. مفسرین نے لغو سے متعلق 3 تفسیریں لکھی ہیں یا 3 باتیں لکھی ہیں. پہلی، لغو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک ہے یا کفر ہے. دوسرا، لغو ہر وہ چیز ہے جو گناہ ہے، شرک سے کمتر.
جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، چغلخوری کرنا، اس قسم کے جو دوسرے گناہ ہیں، یہ سارے کے سارے گناہ لغو میں شمار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا لغو جو اس کے اندر شامل ہے، مفسرین نے اور آثار میں بھی ملتا ہے سلف صالحین سے، کہ ہر وہ مباح چیز ہے، ہر وہ جائز چیز ہے جو اسلام کے اندر آپ کے لیے الاؤ تو ہے، لیکن اس کا کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا آپ کو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کھلونے بکتے ہیں بچوں کے، وہ بڑوں کے ہاتھوں میں بھی نظر آتے ہیں، ایک رنگ والا وہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس کو گول گول گھماتے رہتے ہیں، بیٹھے میں مشورہ مل گیا۔ یہ اسی طریقے سے وہ 2 بالیں ہیں آپس میں رسی پہ لٹکی ہوئی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتے رہتے ہیں، مشورہ مل گیا۔ کوئی فائدہ ہو نہ فائدہ ہو، کوئی کھیل میں مگن ہو جانا ہے، کسی کام میں مگن ہو جانا ہے، چاہے وہ بے فائدے کا کام ہو۔ تو مؤمن جو جنت الفردوس میں جانے والے لوگ ہیں، وہ بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں۔ دوسری آیتوں میں ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا کرنا زیادہ وسیع معنی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ جب آپ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال کو، جو باقی مال آپ کے پاس بچا ہے، اس کو پاک کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اعمال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے علم دیا، قرآن و سنت سکھایا، آپ لوگوں کو حدیثیں سکھاتے ہیں، آپ نے ایک حدیث سیکھ لی، آپ اپنے گھر میں جا کر کے سکھاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو سکھاتے ہیں، ماں باپ کو سکھاتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس قسم کے اور بھی ہزاروں کام ہیں، صرف مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ زکوٰۃ کرنے والے ہیں۔ آگے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو جنت الفردوس میں جانے والے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے ساتھ یا جن کے وہ مالک بن گئے ہیں، یعنی کہ غلام لونڈیاں جو جنگوں میں پرانے زمانے میں حاصل کی جاتی تھی، یا اس زمانے میں بھی اگر کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جو ان کی عورتوں کو قید بند کیا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے، لونڈیا بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا فمن اعتدى وراء ذلك فاولئك هم العادون، یہ فمن ابتغى وراء ذلك، اس سے ہٹ کر کے کوئی شخص کوئی بھی راہ چاہے تو وہ لوگ اللہ کی حدودوں میں سرکشی کرنے والے ہیں، لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر آگے ایک اور صفت والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ 5ویں ہے کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، پرومس دیتے ہیں، تو اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے جو ہم نے پرومس کیا ہے، وعدہ دیا ہے، جس کو وعدہ میثاق کہا جاتا ہے ازل میں، کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانیت نے کہا تھا بلا شہدنا، کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہو، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے 6ٹھی بات یہ سمجھے کہ وہ پہلی بات گزری ہے نماز کے بارے میں، وہ دوبارہ سے ریپیٹ کری، لیکن دوسرے انداز میں۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں تھا اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور یہاں پر ہے اپنی نمازوں میں حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے ان کا انعام بتایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو کسی قسم کا مال دولت کے ورثے ان کو نہیں ملنے والے بلکہ جنت الفردوس ملنے والی ہے، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں رہنا ہمیشہ یعنی کہ وہ نعمت بھی ان کے ساتھ باقی رہے گی، وہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس والا بنائے، اور ہمیں اس قابل بنائے، اس لائق بنائے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔